الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت اما بعد آج ہم تمام علی جناب رحمت علی خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ MICC کی تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ابتدائی ادوار کے حالات آپ نے پیش رو مقررین سے سماعت فرمائے۔ میں بہت ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیش رو کسی مقرر کی تقریر پر اپنے آپ کو تبصرے کا لائق اور قابل نہیں سمجھتا، چونکہ میں نہ کوئی علامہ ہوں نہ عالم دین ہوں، بلکہ ایک ادنا طالب علم ہوں اور دین مہدی کا سب سے حقیر اور کمزور خادم ہوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ میں اپنے پیش رو مقررین کے خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بات آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ زندگی اور موت یہ بڑا تعجب کا معاملہ ہے کہ ہم اس زندگی میں جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، ہمارے افکار میں، ہماری فکر میں یہ بات پیوست ہو جاتی ہے کہ یہ ختم ہو گیا، یہ مر گیا، یہ مٹ گیا، جبکہ پھر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت سے آپ ثابت کر کے بتا دیں کہ اللہ نے اس موت کو خاتمہ قرار دیا ہے۔ یہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے۔ ہم خود اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کس کو کہیں گے؟ اس مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا نام انتقال ہے۔ ہماری زندگی بہت طویل ہے، جیسا کہ علی جناب ڈاکٹر ابواللطیف سید خالد صاحب نے کہا کہ یہ زندگی ہماری بہت طویل ہے، اس کی ابتدا کب سے ہے، اس کی انتہا کب ہے۔ یہ فلسفہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ معاملہ آج ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے غافل اور دوسرے کی موت پر غمگین، جبکہ چاہیے یہ کہ ہم اپنی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے غمگین ہوں اور دوسرے کی موت کی قبر پر ہم شکر بجا لائیں کہ اللہ کی امانت اللہ کے پاس لوٹ کر چلے گئی۔ لیکن ہم آج کس دور میں ہیں؟ اپنی موت سے غافل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کر مجھ سے ہی کہہ دے کہ آپ مرنے والے ہیں تو یقین مانیے میں خود آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ کوئی تیار نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا مرنا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر رکھی ہے تمہاری موت۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری موت مقدر ہے، لیکن یاد رکھیں یہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے۔
اگر ہم نے یہ سمجھا کہ موت خاتمے کا نام ہے تو گویا ہم نے بألفاظ دیگر قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ فکر دی جاتی ہے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اب یہ مردہ ہے، اب یہ مردہ ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، یہ بخشا جائے گا اپنے اعمال پر۔ یاد رکھیے، پہلے آپ بخشش کو سمجھیے، مغفرت کو سمجھیے۔ کسی کے جسم سے روح نکل رہی ہے، بظاہر ہمارے سامنے اس کا لاشا پڑا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ مردہ ہے، اور ہم یہ تصور رکھتے ہیں قبر میں جب دفن کر دیں گے تو اب یہ مٹی ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی حدیث رسول کے خلاف ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، مسلکی اختلاف اپنی جگہ، جماعتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن تمام مسلمانوں کا عالم اسلام میں یہ عقیدہ ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ تدفین کے بعد، ذرا توجہ فرمائیں میری فکر کی طرف آپ، تدفین کے بعد جب ہم قبر سے 40 قدم دور ہو جاتے ہیں تو عالم اسلام کے تمام مسلمان مانتے ہیں کہ منکر نکیر آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے۔ اب میرا بہت ادب سے سوال ہے، قبر میں منکر نکیر، ہمارے اعتبار سے وہ مردہ ہے، تو مردے سے کیا سوال کرنے آ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ خبر میں منکر نکیر مردے سے سوال نہیں کرتے، زندے سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ انہیں دوبارہ وہ روح ان کے جسم میں منتقل کرتا ہے۔ قرآن پڑھیے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پوری حیات انسانی کو پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ یوم الست سے لے کر یوم حشر، پھر یوم حشر کے بعد اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا۔ اب کس کے پاس انتہا ہے زندگی کی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، ہم میں موجود ہوتا ہے، کچھ لمحات، کچھ وقت ہم میں گزارتا ہے، اس کی اپنی خدمات ہوتی ہے، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس کی اپنی اس کی تاریخ ہوتی ہے، اور بحیثیت انسان جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، یہ موت دراصل ہمارے، اب آپ قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید میں پروردگار عالم، اس کے قرآن کا ایک اپنا عجیب اسلوب ہے۔ میرا یہ یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، قرآن میں تکرار نہیں ہے، چونکہ میرے امام مہدی کا فرمان ہے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، لیکن اسی قرآن میں پروردگار عالم نے وہ آیت جو ہم بارہا پڑھتے ہیں، بلکہ قبروں کے کتبے پر ہم اس کو تحریر کرواتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ آئی ہے۔ تکرار نہیں ہے، بلکہ اللہ وہ رحمان و رحیم ہے جو ہمیں بار بار یاد دلا رہا ہے۔ سبق بھولتے جاؤ گے تو اللہ بارہا تمہیں سبق یاد دلائے گا کہ موت، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا، اس آیت پر کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم کہہ دیتے ہیں کسی کی میت پر کل نفس ذائقۃ الموت، نہ اس میں جسم کی بات ہوئی، نہ اس میں روح کی بات ہوئی، اس میں بات کس کی کر رہا ہے؟ اور بات کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار عالم کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ تو یہ دراصل موت کیا ہے؟ نفس کے مزے کا نام ہے۔ روح کی موت کہاں سے ہوگی بتائیے آپ جو یہ تصور پیدا کر رہے ہیں غیر اسلامی کہ مر گیا، تو مجھے بتائیے پھر قرآن کہتا ہے روح کے بارے میں، یسألونک عن الروح
قل الروح من امر ربی، اللہ اکبر، امر رب کی موت کے آپ قائل ہو رہے ہیں، امر رب کے خاتمے کے آپ قائل ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا مٹ جائے گی لیکن امر رب نہیں مٹے گا۔ اور امر رب کیا ہے؟ روح ہے۔ اور یہ جسم سے روح جب نکل گئی، ہم خود کہتے ہیں، ہمارے شاہ خان صاحب نے بھی یہ آیت کا سہارا لیا، ان للہ و ان الیہ راجعون، جہاں سے آئی وہاں چلے گئی۔ لیکن آپ دیکھیں ہم اس تصور سے باہر نکلیں۔ اب آپ دیکھیں رحمت علی خان صاحب آج یقیناً ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنا ایک وقت گزار کر گئے ہیں اور پورے شان کے ساتھ گزارے ہیں۔ اب آپ جتنی بھی دنیاوی اعتبار سے کامیاب افراد کی سیرت کو یا ان کی حیات زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں کامیاب ہے وہ اپنی خانگی زندگی میں سب سے بڑا ناکام ہے، وہ اپنے افراد خاندان میں بالکل ناکام ہے، اور جو خاندان میں کامیاب ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں ناکام ہوتا ہے۔ بہت ہی ایسے چند افراد ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو اپنی انفرادی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، خاندان کی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور قوم کی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک رحمت علی خان صاحب آپ کو ملیں گے۔ قیادت کا نشہ کس کو نہیں ہوتا؟ یہ قیادت کا نشہ انسان کو متکبر بناتا ہے۔ آپ نے پیشرو مقررین سے سنا کہ رحمت علی خان صاحب عاجزی و انکساری کا پیکر تھے، ایک مقام پر ہے قیادت کی، لیکن طبیعت و فطرت میں عاجزی و انکساری ہے۔ یہ عاجزی و انکساری کہاں سے آئی؟ برادرم افضال احمد خان صاحب نے اس کی حقیقی طور پر وضاحت فرمائی کہ یہ ان کی اپنی کوئی خوبی نہیں تھی، بلکہ انہیں اپنے اسلاف سے یہ خوبی ملی تھی۔ ان کی ماں کی تربیت، ان کے والد کا جو ولولانگیز عقیدہ و ایمان تھا وہ ان کے خون میں اتر گیا، تو وہ ایک مہدوی کیا ہوتا ہے وہ رحمت علی خان کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ رحمت علی خان صاحب حضرت سید نجم الدین قبلہ المعروف میاں سامیہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے جب بھی ان سے ان کی حیات میں ملاقات کی، وہ برابر دوران گفتگو کہتے کہ میں میاں سامیہ کا مرید ہوں، اور اپنے مرشد کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات اور کہتے کہ میرے مرشد نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، میرے مرشد نے مجھے یہ تلقین کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک جہد سے بحیثیت مرید رحمت علی خان صاحب کو تو وہ اپنے مرشد کے عاشق نظر آتے ہیں۔ ہم امریکہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مرشد کو بھول جاتے ہیں، لیکن رحمت علی خان صاحب نے کبھی اپنی حیات میں اپنے مرشد کو نہیں بھولا، بلکہ ہمیشہ یاد کرتے تھے اور کہتے تھے میاں یہ بتاتے تھے، میاں نے یہ کہا ہے۔ یہ دراصل ایمان کی حلاوت ہے۔ اور یاد رکھیں جیسا کہ ڈاکٹر ابو اللطیف سید خالد نے کہا، ہماری قوم مہدویہ میں ایک طریقہ ہے کہ ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہم زندگی کیسی بھی گزار لیں، موت پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اب آ جائے، لمحہ بعد آ جائے، گھنٹہ بعد آ جائے، دن بعد آ جائے، کبھی بھی آ جائے، کوئی پریپیئر نہیں ہے موت کے لیے۔ لیکن وہ موت اگر ایمان پہ ہو تو وہ موت ہے دراصل۔ اب یہ جو تلقین ہے، آپ دیکھیں کہ یہ خاتمہ بالخیر ہونے کا ایک علامت ہے، ایک دلیل ہے۔ میں بہت اختصار سے کہوں گا آپ کو کہ جو تلقین کا طریقہ ہے ہماری قوم مہدویہ کا، یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وقت آخر
मुसलमान अगर गुजर रहा है तो उसको तलकीन की जाए, उसको एक सबक याद दिलाया जाए। अब आप कहेंगे कि वो बात नहीं कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है। याद रखें, एक हिस्स होती है, वो अनकॉन्शियस हालत में भी आपकी बात को सुनता है, और जब आप उसको कहेंगे इल्लल्लाह इल्लल्लाह कहेंगे तो उसके फिक्र में, उसके जहन में, उसकी रूह में ये कलमात मौजूद रहते हैं। और इसका असर सबसे पहले कहां निकल कर आएगा? जब कब्र में मुनकिर नकीर आएंगे, अल्लाह उसके जिस्म में दोबारा रूह डालेगा, तो वो जब उठेगा तो वो इल्लल्लाह इल्लल्लाह की सदाओं के साथ उठेगा। खातिमा जिस हालत में होता है, कब्र में दोबारा उसी हालत में उठेंगे। ना सिर्फ कब्र में उसी हालत में उठेंगे, बल्कि महशर में उसी हालत में उठेंगे। मैं अपनी बात की दलील के लिए एक हदीस रसूल आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक मर्तबा एक शख्स ऊंटों को तलाश कर रहा था। ऊंटों को तलाश करते करते उस पर मौत वाक़ई हुई और वो इंतकाल कर गया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हशर में भी ये ऊंटों को तलाश करता हुआ उठेगा। बड़े अहम लम्हात होते हैं आखिरत के। हमारी जिंदगी एक सफर है, एक ट्रांसफर हम हो रहे हैं, दूसरी जिंदगी का आगाज सफर कर रहे हैं। तो उस जिंदगी में हम क्या तैयारी कर रहे हैं? रहमत अली खान साहब की मैं कहूंगा कि जितनी तारीफ की जाए कम है। वो इसलिए कि मैंने अपने तौर पर तकरीबन नॉर्थ अमेरिका में जहां महदवी आबाद हैं, उन मुख्तलिफ स्टेट्स का मैंने सफ़र किया है। मैं जब उन स्टेट्स का सफ़र करता हूं तो मैं सबसे पहले दुआ करता हूं रहमत अली खान साहब के लिए, और रहमत अली खान साहब के साथ मैं दुआ करता हूं आली जनाब सैयद आरिफ बुखारी के लिए, जिन्होंने अपने वालिद मरहूम के ईसाल सवाब के लिए इस मस्जिद को हजरत सैयद आशिम मस्जिद के नाम से आबाद करवाया। कौम के वो बहुत बड़े खादिम की हैसियत से उन्होंने खिदमत अंजाम दी। हम उनकी आरिफ बुखारी साहब की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। अब आप देखें, आप दूसरे स्टेट्स में जाएं, जिंदगी तो गुजार लेते हैं। अमेरिका है, शिकागो भी वैसा ही है, न्यूयॉर्क भी वैसे नजर आएगा, डैलस भी वैसे नजर आएगा, लेकिन तकलीफ पे जब आ जाते हैं हम, जब हमारे घर मैयत हो जाती है। आज शिकागो में किसी भी मुसलमान महदवी का इंतकाल होता है तो वो महदवी बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ आली जनाब शकील अहमद खान साहब या हाफिज असदुल्लाह खान साहब को फोन कर देता है और मुतमईन हो जाता है। ये है हमारे पास, लेकिन ये क्यों है? ये इत्मीनान क्यों है? ये इत्मीनान दरअसल रहमत अली खान साहब और उनके तमाम रफ़्क़ा, मुझे उन तमाम के नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं उन तमाम को सलाम करता हूं कि उन्होंने आज से 30-35 साल पहले कौमी जज्बे के साथ इस सेंटर को कायम किया है, इस मस्जिद को कायम किया। अब आप देखें, यहाँ कोई मसला नहीं होता। आप कभी जाइए, कभी देखिए कितने मसाइल से दो चार होना पड़ता है। भूखे को खाने की अहमियत मालूम होती है, हम पेट भरे हो गए, हमें अहमियत खत्म हो गई। याद रखिए, MICC पर तनकीद और तबसरा ना करें, बल्कि हमारे बड़ों ने जिन कुर्बानियों से, जो अपने जज्बे से, जो अकीदे की हिफाजत के लिए इस MICC को कायम किया है, इसको हमारी जिम्मेदारी है कि हम आबाद रखें। हमें तो कोई डोनेशन देना नहीं है, हमें कोई रुपया लगाना नहीं है, हमें क्या करना है? वक्त देना है। 5 वक्ता नमाजों में इस मस्जिद को आबाद करें। और फिर उसके साथ साथ रहमत अली खान साहब, ये क़यादत है, एक लीडरशिप है। लेकिन आप देखें ये लीडर अपने घर में कैसा है, कभी गौर करें। अफजाल अहमद खान साहब ने बताया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा आदमी है वो, कोई मामूली बात नहीं है कि पूरी कौम को एक साथ लेकर चलना इस जमाने का सबसे बड़ा जिहाद है, मैं कहूंगा। अब ये मुजाहिद जब घर में जाता है तो अपनी बच्ची से बात कैसी करता है,
اپنی بہو سے بات کیسی کر رہے ہیں، افراد خاندان کی بچیوں سے، خواتین سے کیسی بات کرتے ہیں، کیا اماں، کیا ماں، کیا اماں، کیا ماں۔ اس کے علاوہ ان کی زبان پر کوئی اور لفظ نہیں آتا، اور اتنی نرم، اتنی آہستہ، اتنی محبت، اتنی شفقت۔ باہر ہنگامہ ہو جاتا ہوگا اپنی جگہ، لیکن جب جاتا تو بالکل ایسی محبت کا پیکر بن کر۔ اور یہاں یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جب وہ افراد خاندان کے ساتھ ہے تو سوائے مزاح کے، سوائے ان کی تربیت کے اور کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہے۔ رحمت علی خان صاحب کی آپ اگر گھریلو زندگی دیکھیں، خانگی زندگی دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ رحمت علی خان صاحب کے داماد یہاں موجود ہیں، ان کی صاحبزادی یا ان کے فرزند کو صرف غم ہے؟ نہیں، پورے افراد خاندان کو بس ایسا غم ہے، چچا نہیں بلکہ ان کا باپ مر گیا ہے۔ کیونکہ یہ خاندان کی خوبی ہے، یہ تین بھائی تھے اپنی جگہ، تین الگ، تینوں کی اولاد سے پوچھو تو وہ تینوں اپنے اپنے چچا تایا کو وہی مقام، وہی درجہ دیتے آئے ہیں کہ جو باپ کو دیتے ہیں۔ یہ تربیت تھی ان کی، ان کے خاندان میں آئی۔ ایسا نہیں کہ چچا کا ہو گیا وہ چچی کا ہو گیا، ایسا نہیں تھا۔ یہ محبت یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ سب کچھ کما سکتے ہیں، آپ لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں، محبت نہیں کما سکتے۔ لیکن اس خاندان کا سب سے بڑا وصف ہے ان میں آپس کی محبت۔ اور آپ دیکھیں ایک اور جہد بھی دیکھیں رحمت علی خان صاحب کی۔ آج جو امریکہ میں شکاگو میں آپ کو مہدوی پٹھان نظر آ رہے ہیں، معاف فرمانا اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اکثریت کسی نہ کسی ناطے رحمت علی خان صاحب اس کے آپ کو بانی نظر آئیں گے۔ کوئی سمداووں کے ذریعے آئے، کوئی داماد بن کے آئے، کوئی بہو بن کے آئی، پھر ان کا مہکہ آیا، ان کا مہکہ آیا، یہ پورا چمن بسا دیا رحمت علی خان صاحب نے۔ حالات زندگی بدل گئے، کئی خاندانوں کا افلاس و غربت ختم ہو گیا۔ اس کا سرچشمہ کون ہے؟ رحمت علی خان۔ کیا بڑوں نے بھی سوچ کر نام رکھا رحمت، وہ ایسی رحمت بنا کہ سب کے لیے رحمت بن گیا۔ ایک طرف ادارے کی ذمہ داری، ادارے کی قیادت، دوسری طرف خاندان کی سرپرستی، خاندان کے تمام افراد کو لے کر چلنا۔ اور انہوں نے جب 2015 میں انٹرنیشنل مہدویہ کانفرنس منعقد کی، میں اس تقریب میں شریک تھا۔ یقین مانیے ایسا لگ رہا تھا کہ مہدویوں کی کوئی عید آ گئی ہے۔ ہر مہدوی میں ایک امنگ، ایک جوش، ایک ولولہ، ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ ایک تہوار کے طور پر ایسا انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا، ہر ایک دنگ رہ گیا۔ اور اس سپر پاور کنٹری میں رحمت علی خان صاحب نے اپنے رفقا کے مشورے، ان کے تعاون اور ان کے ساتھ کی وجہ سے اتنی عظیم کانفرنس برپا کی، اور وہ کامیاب بھی رہے، ساری دنیا کو پیغام پہنچایا۔ اور رحمت علی خان صاحب مشہور ہیں بحیثیت صدر مہدویہ اسلامک سینٹر آف شکاگو سے۔ آپ یاد رکھیں ان کی پوری زندگی میں انہوں نے کیا چاہا؟ قوم متفق رہے، متحد رہے، نہ کسی سے آپ نے بیر کیا۔ اب آپ نے سنا کہ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں واقعہ ہو گیا ان کی صدارت میں۔ میں بات کہوں آپ سے، وہ قائد ہی کیا ہے جو تلاطم کا مقابلہ صبر و استقامت سے نہ کرے؟ سکون سے کوئی بھی قیادت آرام سے کر لیں گے، وہ کوئی قیادت نہیں ہوتی، وہ تو مورثی قیادت ہوتی ہے۔ لیکن جو حقیقی قائد ہوتا ہے وہ تلاطموں کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے، اور رحمت علی خان صاحب اس کا پیکر نظر آتے ہیں۔ کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب کا ادب، سب کا احترام، سب کا لحاظ، سب سے محبت، سب سے ایسا
کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا، حیدرآباد کا بھی جب وہ سفر کرتے تو ان میں یہ تکبر نہیں ہوتا کہ میں امریکہ سے MICC کے صدر کی حیثیت سے آیا ہوں. خادم قوم کی طرح، عام آدمی کی طرح وہ رہتے. بس ان کی خوبیوں کو ہم جتنا بیان کریں گے اتنا کم ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کی خوبیاں ہم کیسے خود اپنائیں. اگر صحیح معنی میں ہمیں رحمت علی خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، رحمت علی خان سے ہماری محبت کا دعویٰ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ رحمت علی خان صاحب نے 35 سال پہلے سرزمین امریکہ پر مہدویت کی بقا کے لیے جدوجہد کی ہے. آج ہر مہدوی کو رحمت علی خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مہدویت کی بقا کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. یہ خراج عقیدت ہوگی. آپ انکساری پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں. آپ دیکھیں جن محنتوں مشقتوں سے یہ آج ہم کو سب ریڈی میڈ مل گیا، یہ ہماری اپنی قسمت ہے، سب تیار مل گیا تو ہمیں اس کی قدر نہیں رہی. میری قوم سے درد مندانہ اپیل ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جن محنتوں مشقتوں کے ساتھ اس MICC کو قائم کیا ہے، یہ MICC قوم کا ایک عظیم ادارہ، قوم کی امانت ہے. اس کی حفاظت ہر مہدوی کی ذمہ داری ہے. لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن MICC کو قائم و دائم رکھنا اور اس میں اس عالم میں مہدویت کے چراغ کو روشن رکھنا، یہ ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کبھی پھر موقع دے گا تو میں رحمت علی خان صاحب کے مزید اوصاف پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کروں گا. لیکن یہ بات میں بارہا کہتا ہوں کہ اس موت کو ہم خاتمہ نہ سمجھیں. یہ موت تو بس منتقلی کا نام ہے، اور اللہ رب العزت صاحب ایمان جب گزرتے ہیں تو اپنی رحمتیں برکتیں ان پر نازل فرماتا ہے. اور مجھے قوی امید ہے کہ علی جناب رحمت علی خان صاحب پر اللہ، ان کا نام رحمت ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ان پر رحمتیں برساتا ہے، برساتا رہے گا، قیامت تک برساتا رہے گا. اور ہماری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، ہم گنہگار ہیں اللہ، لیکن تیرا رحمت تیرے پاس، تیری رحمت میں آیا ہے، تو اس پر اپنی رحمت کی چادر کو سایہ فگن فرما دے، اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائے، اور ان کے افراد خاندان کو پروردگار عالم صبر کی وہ قوت و طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس غم کو قبول کرتے ہوئے اللہ سے راضی برضا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.